الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنظیر کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو متوں کی دیت کے معاملے کی طرف نکلنا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل سیکھنے کا جو ارادہ کیا تھا۔ الزہری کا ضرب بن زبیر یہ غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد احد سے پہلے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد وہی ہے جس نے ان کفار اہل کتاب کو گھر سے نکالا۔ پہلی بار بلا وطن کرنے کے وقت ان کے نکل جانے کا کوئی گمان نہ تھا، اس لیے حشر آئے تھے۔ اور امام ابن اسحاق نے اس غزوہ کو بیر معاونہ احد کی بات قرار دیا ہے۔ علامہ عمر بن علی بن الملکن شاہ متوفی 800 عنوان کی شرح میں لکھتے ہیں امام ابن اسحاق کے نزدیک غزوہ بنظیر غزوہ احد کے 5 ماہ بعد ہوا تھا، اور یہ صحیح بخاری میں مذکور ارب کی روایت کے خلاف ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ بنظیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش سے سازش کی تھی اور ان کے پر انگیختہ کیا تھا اور ان کو مسلمانوں کی خوب واد سے مترک کیا تھا۔ امام ابن سعد نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہفتہ کے دن اپنی ہجرت کے 37 ماہ بعد ربیع الاول میں نکلی تھی۔ طبقات الکبریٰ امام اب بن حمید نے اپنی تفسیر میں قتادہ سے روایت کی کہ یہ غزوہ احد سے واپس آنے کے وقت پیش آیا، اور اکرمہ سے روایت ہے کہ یہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے، اور جس صبح آپ نے اس کو قتل کیا اس وقت نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنے سردار پر رو لیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم بال غم ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ امام ابن اسحاق نے ذکر میں المعاشر ابن سعد مقاتل الفراء اور زجاج کے مطابق کی ہے، اور اسماعیل بن زیاد نے اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا سبب ہے۔ حافظ اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشق کے متوفی 777 لکھتے ہیں امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ بیر معونہ کے بعد 4 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے درمیان ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی سے بنو عامر بن آدمی قتل کر دیے تھے، جن کی دیت پور بار اب تک واجب الآزاد تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق اس کا ایک حصہ بنو نذیر کو واجب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے تھے۔ بنو نذیر کا ہاں ہم اپنا حصہ ادا کریں گے، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی کہ ایک شخص چپکے سے چھت پر چڑھ گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری پتھر گرا کر معاذ اللہ آپ سے گرا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس چھت کی دیوار کے سائے میں کھڑے تھے۔ اس دن جہاز یہودی اسرائیل کے سر پر چڑھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت تھی، جن میں حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر کے سائے میں فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ ادھر جب آپ کو دیر ہو گئی تو آپ کے اصحاب آپ کو ڈھونڈنے نکلے، پھر آپ کے صاحب آپ سے آپ ملے اور آپ نے ان کو اس واقعے کی خبر دی۔ علامہ باغوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذیر کے پاس یہ پیغام دے کے بھیجے کہ وہ آپ کے قرب اور شہر مدینے سے نکل جائے۔ منافقین نے انہیں ٹھہرنے پر ابھارا اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ چیز ان کے دل میں گھر کر گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ علامہ باغوی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز تک ان کا محاصرہ کیا۔ ابن شہاب نے کہا یہ ماہ ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ امام ابن اسحاق نے کہا آپ ان کی طرف روانہ ہوئے، 6 روز تک ان کا محاصرہ کیا تھا۔ انہی ایام میں حرمت خمر نازل ہوئی، بنو نذیر کلا بند ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی کھجوروں کے باغات کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ پھر انہوں نے پکار کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فساد کرنے سے منع کرتے تھے اور فساد کرنے والے کو مذمت کرتے تھے، اور آپ خود فساد کر رہے ہیں، تو ان درختوں کو کاٹنے اور جلانے کیا جواز ہے؟ منافقین کی ایک جماعت ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور یہاں سے نہ نکلو، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اور اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ بنو نذیر ان کی مدد کے انتظار میں کچھ دن اور ٹھہرے، لیکن ان کی مدد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ آپ ان کو قتل نہ کریں، ان کو جلا وطن کرتے ہیں، بشرطے کو اپنے ہتھیاروں کے علاوہ اپنے
باقی مال اور اسباب کو ان پر لاز کر لیتے ہیں۔ امام بہن روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ 3 دن کے اندر اس بستی کو خالی کر دیں۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنا تمام مال اور اسباب ان پر لاز کیا، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی اپنے ساتھ ان پر لاد کر لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے باغات اور کھیت چھوڑ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باغات اور کھیتوں کو مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیا اور انصار نے مال میں سے کچھ نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے متعلق سورہ حشر کی آیات نازل فرمائی۔ ہجرت کے بعد کفار کی 3 قسمیں۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی 852 حدیث بنی نذیر کی شرح میں لکھتے ہیں بنو نذیر یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ ہجرت کے بعد کفار کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ تھی جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، اور یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، قریظہ، بنو نذیر اور قینقاع۔ دوسری قسم وہ تھی جن نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور آپ سے دعوت کو مظاہرے کیا، یہ قریش تھے۔ تیسری قسم وہ تھی جن نے آپ کو چھوڑ دیا اور اس کے منتظر ہے کہ آپ کی دعوت کا کیا انجام نکلتا ہے، جیسے عرب کے قبائل تھے۔ ان میں سے بعض وہ تھے جو دلی طور پر آپ کا غلبہ چاہتے تھے، جیسے خزاں، اور بعض ایسے کے برعکس سے جیسے بنو بکر، اور بعض وہ تھے جو بظاہر آپ کے ساتھ تھے اور در پردہ آپ کے دشمن کے ساتھ تھے، منافق تھے۔ بس انہوں نے سب سے پہلے تشریح دی وہ بنو قینقاع تھے۔ آپ نے غزوہ بدر کے بعد سواک میں ان سے جنگ کی، وہ آپ کے حکم پر قلعہ سے اترے۔ آپ نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی نے ان کی سفارش کر کے ان کے لیے معافی طلب کی، تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا، کیونکہ بنو قینقاع عبداللہ بن ابی کے حلیف تھے، اور آپ نے ان کو مدینہ منورہ سے بحر کی زمین کی طرف نکال دیا۔ پھر بنو نذیر نے ایسے کہ جیسے کہ قریب آئے گا، اور ان کا سردار حائی بن اختر تھا۔ پھر قریظہ نے ایسے کہ اس کی شرح غزوہ خندق کے بعد میں چال آئے گی۔ ان 2 آدمیوں کا بیان ان کی دیت میں مدد طلب کرنے آپ سے بنو نذیر کے پاس گئے تھے، اور بنو نذیر کی آپ کے خلاف سازش۔ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں یہ روایت کی ہے کہ آپ نے غزوہ بدر کے 6 ماہ بعد بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ ان کے گھر اور کھجور کے باغات مدینہ منورہ کی ایک جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاصر کیا تھا کہ ان کو جلاوطن کر دیا کہ وہ اپنے اونٹوں پر اپنا سامان اور اپنے اموال لاد کر لے جائیں اور ہتھیار چھوڑ دیں، تو ان کو شام کی طرف جلاوطن کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے اس غزوہ کو بئر معونہ اور غزوہ احد کے بعد قرار دیا ہے۔ امام ابن اسحاق نے روایت کی کہ عامر بن طفیل نے حکیم بن امیہ کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا جب انہوں نے اصحاب بئر معونہ کو قتل کیا تھا، سو انہوں مدینہ کی طرف نکلے تو بنو عامر کہ ان 2 مردوں سے ان کی ملاقات ہوئی جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا۔ اس بات کا ان کو علم نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بنو عامر کے قبیلے سے ہیں، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ وہ منسوب ہے، پر تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کا گمان تھا کہ انہوں نے اپنے بعض صحابہ کو بدل دیا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کے بعد اٹھایا کہ تم نے ایسے 2 افراد قتل کیے ہیں کہ مجھے ان کی دیت دینی ہوگی۔ غزوہ بئر معونہ کی حدیث غزوہ احد کے بعد ہے کہ، اور اس میں یہ مذکور ہے کہ حکیم بن امیہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کو مشرکین نے قید کر دیا تھا۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف گئے تاکہ ان سے 2 مردوں کی دیت کے سلسلے میں مدد طلب کرے۔ بنو نذیر اور بنو عامر کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب آپ بنو نذیر کے پاس گئے تاکہ ان دونوں کی دیت کے معاملہ میں سے مدد طلب کریں، تو انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر انہوں نے تنہائی میں ایک دوسرے بات کے کہا تو ان کو اس سے اچھا موقع اور کام ملے گا، اور آپ دیوار ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی شخص اس مکان کی چھت پر چڑھے اور ان کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک کر ان کو قتل کر دے اور ہم کو ان سے نجات مل جائے۔ سو عمرو بن جہاش بن کعب کے ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھائی کو مطلب فرما دیا۔ سو آپ وہاں سے اٹھ گئے اور اپنے ساتھ فرمایا یہاں سے چلو، اور آپ جلد مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ سے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ بنو نذیر کی تفصیلات علامہ بدر محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 نبی بنو نذیر کی تلاوت کیے جانے کا یہ سبب بیان کیا۔ البتہ بعض تفصیلات مزید بیان کیے وہ لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ تم 10 دن کے اندر مدینہ منورہ سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد اگر تم میں سے کوئی جان نظر آئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا،
وہ کافی دن تک تیاری کرتے رہے، پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ جو چیز چاہے کر لیں۔ تب نبی پاک میں اللہ اکبر، یہود نے جنگ کو قبول کر لیا، قریضہ ان کی مدد کو نہیں آئے، اور عبداللہ بن ابی نے اس کے ٹولے نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ نبی پاک سے 15 دن تک ان کو محاصرہ کیا۔ ابن طلاق نکاح ان کا 30 دن تک محاصرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا 25 دن تک محاصرہ کیا۔ امام ابن سعد نے کہا کہ پھر آپ نے تلاوت کر لیا، وہ 600 اونٹوں پر اپنا سامان رکھ کر لے گئے۔ آپ نے اموال بن نذیر میں سے خمس نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن عوف، حضرت سہیل بن سنان، حضرت زبیر بن نوام، حضرت ابو سلمہ بن الاسد اور حضرت ابو جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو ان اموال میں سے حصہ نہیں دیا۔ امام ابن اسحاق بولتا ہے کہ وہ خیبر اور شام کی طرف گیا اور انہوں نے اموال میں سے گھوڑے اور کھیل چھوڑے تھے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ نیز امام ابن اسحاق نے کہا بیان کیا کہ بن نذیر میں سے صرف جامین بن غیر اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، یہ علمی مذاکرہ ہے، مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ مؤلف تحفۃ الحمشہ کی جلد پیش نظر تھی، اس میں یہ مکالمہ ملا۔ خیال ہوا کہ اس میں ملفوظات میں شامل خیال کی جائے گی، نہایت مفید اور لازمی دلچسپی کا باعث ہے۔ 25 جماعت الاولیٰ روز 5 جماعتیں 16 ہجری کو وقت چار جناب مولوی سید محمد شاہ صاحب صدر دوم ندوہ ابن مولوی سید حسن شاہ محدث رامپوری ماں گرامی جناب سید روشن میاں صاحب جناب مولوی سید محمد نبی صاحب مختار و جناب تصدق علی صاحب وکیل صاحب حجت قہرہ یعنی مضبوط دل والے مجدد معاد حاضرہ یعنی موجودہ صدی کے مجدد حامی اہل سنت اعلیٰ حضرت قبلہ دامت برکاتہم یہاں آئے اور دیر تک ایک نفیس جلسہ دل کشا مذاکرہ علمی کا رہا۔ میاں صاحب سے مراد جناب صدر دوم ندوہ ہیں، جو الفاظ دو خط خلالی کے اندر یعنی وہ فقیر محرر سطوط یعنی خود مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ میاں صاحب بعد سلام و صاحب پانی کو برائے گفتگو مذاکرہ سے، میں حسن شاہ محدث کا بیٹا ہوں۔ ارشاد، جب کہ ارشاد ہوگا یہ مجدد صاحب جناب، میں ان کے فضائل سے واقف ہوں اور آپ سے بھی ایک بار نیاز حاصل ہوا تھا۔ میاں صاحب، میں بالکل سجینی رات تن ایک بات آپ سے گزارش کرنے کو آیا ہوں، اگرچہ آپ کی طبیعت علیل یعنی خراب ہے، مسائلات ان پیچس ہو رہے ہیں، آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، مگر بات ضرور ہے، اس میں آپ کی رائے دریافت کرنی ہے۔ ارشاد، میں حاضر ہوں، جو فہم نکاح سے یعنی ناقص فہم ہے اسے گزارش بھی کروں گا، اگرچہ حدیث مبارکہ یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ میں سے میری رائے یہ ہے کہ کسی کو برا کہنا نہ چاہیے، اس لیے کہ صاحب نے کہا ہے اے صاحب گالی گلوچ سے اپنا منہ آلودہ نہ کر، کیونکہ جس تو برا کہے گا اس کے دل سے بھی وہی صدا نکلے گی۔ رسالہ سل السیوف الہندیہ الکفریات باب النجدیہ میاں صاحب کے پاس پہنچ چکا تھا، یہ نصیحت اس بنا پر تھی۔ ارشاد، بہت وجہ یعنی درست فرمایا، جہاں اختلافات ہیں فریع ہوں، جیسے باہم حنفی و شافی ہو وغیرہ ہوا فرق اہل سنت یعنی اہل سنت کے گروہ میں، وہاں ہر کسی ایک دوسرے کو برا کہنا جائز نہیں ہے، اور فوش و دشنام یعنی گالی گلوچ
جسے دہن یعنی منہ آلود ہو، کسی کو بھی نہ چاہیے۔ میں سے کچھ اختلافات فروع کی قید نہیں۔ زمانے رسالت میں دیکھے منافق لوگ کیسے مسلمانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، نماز ساتھ پڑھتے تھے، مجالس میں پاس بیٹھتے رہتے تھے۔ اشارت ہاں صدر اسلام یعنی شروع اسلام میں ایسا تھا، مگر اللہ عز و جل نے صاف ارشاد فرما دیا کہ ندوے کا صحیح ایک حائل میل جول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یوں رہنے نہ دے گا، ضرور خبیثوں کو طیب و یعنی پاک و سلام کر دے گا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو، جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ بھائی مسجد میں خاص جمعے کے دن علی رؤوس الاشہاد یعنی برسریام حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام ایک ایک کو فرمایا، یا فلاں فخرج فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ نماز سے پہلے سب کو نکال دیا۔ یہ حدیث طبرانی ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ مخالفین دین کے ساتھ یہ برتاؤ ان کا ہے جنہوں نے رب العزت عز جل جلالہ رحمت للعالمین، جنہیں رب العزت عز جلالہ رحمت للعالمین فرماتے ہیں، جن کی رحمت الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سے دیکھے فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فقول لہو قولا لینا، اسے نرم بات کہنا۔ اشاد مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاد فرمایا، یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کا کافر و منافقوں سے اور ان پر شدت و سختی کر۔ یہ انہیں حکم دیتا ہے جن کی نسبت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تو بڑے خلق پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مخالفان دین پر شدت و غلظت یعنی سختی، منافقی اخلاق یعنی بد اخلاقی نہیں بلکہ یہی خلق کے اثر ہے۔ میں سے میری مراد کافروں سے نہیں، منافقین اور فرعون سے مسلمان ہوں گے۔ اچھا جی آپ کی بہن کیسی یعنی ہر کسی تو سب کو عام تھی، خیر آپ کوئی دائرہ محدود کیجیے۔ میاں صاحب جو کلمہ کفر کہے اسے ان لفظوں سے بیان کیجیے کہ میرے فلاں بھائی نے جو بات کی ہے میرے نزدیک یہ کلمہ کفر معلوم ہوتی ہے۔ ارشاد کفریات بکنے والا الحمدللہ میرا بھائی نہیں ہے، جب اس کا کلمہ کفر ہونا ثابت ہو تو ان گری لفظوں کی کیا حاجت کہ میرے نزدیک کیسے معلوم ہوتا ہے جسے عوام سمجھے کہ احتمالی بات ہے، شک ہے۔ میں سے میرے نزدیک ضرور کہنا چاہیے۔ ارشاد جب دلیل شریع قائم ہو تو ضرور صاف کہنا چاہیے۔ میں سے خیر یہ کہوں کہ کلمہ کفر کہا مگر گمراہ نہ کہو۔ ارشاد کیا خوب گمراہی کفریات بکنے سے بھی کسی بدتر چیز کا نام ہے؟ میں سے یوں تو داڑھی منڈا فاسق بھی گمراہ ہے مگر عرف میں گمراہ بہت برا لقب ہے۔ ارشاد داڑھی منڈانے والا کسی فعل حرام جانے فاسق ہے، ٹھیک ہے نا، داڑھی منڈانے والا کہ اس سے فعل حرام جانے فاسق ہے، گمراہ نہیں ہے، کہ راہ سنت جانتا اس پر اعتقاد رکھتا ہے، اگرچہ شامت نفس اختیار نہ کی مگر قائل کفریات ضرور گمراہ ہے۔ میاں صاحب کوئی قائل کفریات ہو بھی، اب آپ نے اتنے بڑے عالم محدث اسماعیل دہلوی جس کی عمر خدمت حدیث میں کٹی کو قائل کفریات بنا دیا۔ ارشاد سلط سیوف آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے؟ میاں صاحب ہاں۔ ارشاد میں نے اس میں کافر لکھا ہے؟ میاں صاحب نہیں کافر نہیں لکھا، الحمدللہ یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ بہت وہابی یہی رو رہے ہیں کہ تکفیر کر دی۔ اچھا تو جس قدر میں نے لکھا ہے وہ ضرور ثابت اور خدمت حدیث مصنف تسلیم بھی ہو تو اس سے انتقائے ضلالت یعنی گمراہی کا نہ ہونا لازم نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ وَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ عز و جل نے اس سے باوصف ان کے گمراہ کیا۔
میاں صاحب اب آپ نے لکھ دیا کہ ہم نے کہا ہے خدا کے سوا کسی کو نہ مانو. ارشاد جی چھپی کتاب موجود ہے، یہ لفظ جا بجا دیکھ لیجیے. میاں صاحب یہ کون کہے کہ نبی کے اعتقاد نہ رکھو؟ ارشاد حضرت اردو زبان ہے، آپ ہی فرمائیے کہ ماننے کے معنی کیا ہے؟ میاں صاحب بھلا ہم نبی کو نام مانتے تو مڈل نہ پڑھتے کہ نوکری ملتی، حدیث کیوں پڑھتے؟ اچھا جی آپ اپنی نسبت کے لیے اس کے وقت نہ مڈل تھا نہ مڈل کی نوکری. مولانا حسن رضا خان سے حضرت 25 برس کی عمر کے بعد نوکری ملتی بھی تو نہیں. میاں صاحب بھلا کوئی نبی کی شان میں گستاخیاں کرے گا؟ اچھا کیا معاوضہ نہ بن کر مٹی میں مل جانا بتانا گستاخی نہیں؟ میاں صاحب انکار میں ہوں کس نے کہا ہے؟ ارشاد اسماعیل نے. میاں صاحب کوئی نہیں، بھلا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہے؟ ارشاد تقویت الایمان چھپی موجود ہے، دیکھ لیجیے. میاں صاحب بھلا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہے ہے؟ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان میں کہا ہے، دیکھ لیجیے نا. سید مختار صاحب جناب میاں صاحب اس کے کلمات ضرور جہاں ایسے ہیں جن سے دل دکھتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ابراہیم کے سبب جوش میں ہے. میاں صاحب مولوی روم مسلم نے لکھا ہے کہ اللہ عز و جل تو ظالم ہے، جتنا چاہے مجھ پر ظلم کیے جاتے ہیں، ظلم مجھے اوروں کے انصاف سے اچھا لگتا ہے. ارشاد مولانا خسرو نے اللہ عز و جل سے یوں عرض کی. میاں صاحب جی مولانا نے. ارشاد مصنف لو مولوی محمد رضا خان صاحب یعنی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی مصنف شریف لائے. جناب میاں صاحب کے سامنے لائی دی. میاں صاحب نے ہاتھ سے ہٹا دی. ارشاد حضرت بتائیے کہاں لکھا ہے؟ میاں صاحب مصنف شریف اور ہٹا کر اب اسی میں لکھا ہے. خالق کے ساتھ شہید کا لفظ دیکھیے. یہ فسق پر استہزاء یعنی گناہ کرنے پر گناہ گار کا مذاق ہے. قرآن مجید میں ہے ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، چکھ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے. اسی قید کی صوفی میں ہے. جناب نے یہ نہ دیکھے کہ مولانا کے ارشاد تو ہماری دلیل ہے جب ایک فاسقہ کی نسبت کے قابل دین ایسے کلمات فرماتے ہیں تو گمراہان بد دین زیادہ مستحق تشمیع و توہین ہے. میاں صاحب اب آپ ہی جو اپنے آپ عبد المصطفیٰ لکھتے ہیں. ارشاد یہ مسلمان کے ساتھ حسن زن کی خوبی ہے. رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بھی نکاح ہو اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا. اسے بھی شرک کہہ دیجیے. حضرت عالم اہل سنت نے اپنے قصیدہ اکثیر اعظم 13 کی شرح مجیر معظم 13 میں تحریر فرمایا. شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالت الخفا من حدیث نقل کیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت فرمایا میں حضور کا بندہ اور حضور کا خادم تھا. اس مسئلے کی بحث کافی اسی کتاب مستطاعت بابرکت کتاب میں ہے. میاں صاحب خیر بھائی تمہیں اختیار ہے، برا کہو برا سمجھو. ارشاد کافر کو کافر، رافضی کو رافضی، خارجی کو خارجی، وہابی کو وہابی ضرور کہا جائے گا اور وہ ہمیں برا کہیں تو اس کی کیا پرواہ. ہمارے پیشوا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انتقال فرمائے 1300 برس گزرے، آج تک ان کا برا کہنا نہیں چھوٹتا. میاں صاحب ایسے ہی وہ یعنی بری کے مخالف بھی کہتے ہیں پھر اس سے کیا حاصل؟ ارشاد ضرور حاصل ہے. حدیث میں ہے کیا فاجر کو برا کہنے سے پرہیز کرتے ہو؟ لوگ اس سے کب پہچانیں گے؟ فاجر کی برائیاں بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں. یہ حدیث امام ابو بکر ابن ابی دنیا نے کتاب ضم الغیبیہ اور امام ترمذی محمد بن علی نے نوادر الاصول اور حاکم نے کتاب الکنہ اور شیراز نے کتاب الالقاب اور ابن عدی نے کامل الطبرانی نے معجم الکبیر اور بہقی نے سنن کبری اور خطیب نے تاریخ میں حضرت معاویہ بن حیدہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خطیب نے رواہ مالک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے. میاں صاحب تو یہ تو فاسق کو کہا ہے. ارشاد فسق عقیدہ فسق عمل سے بدر جہاں کئی درجے بدتر ہے.
میاں صاحب بے شک ارشاد خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب بد مذہب کو جہنمی فرمایا، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک فرقے کے علاوہ باقی سب فرقے دوزخ کے ہیں۔ اب کیا نہ کہا جائے کہ راوزی گمراہ جہنمی ہیں؟ میاں صاحب راوزی جہنمی نہیں۔ ارشاد حدیث کا کیا جواب؟ میاں صاحب سکوت فرمایا۔ ارشاد کیا آپ کے نزدیک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر کہنے والا جہنمی نہیں؟ سوال ہے کیا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر کہنے والا جہنمی نہیں؟ میاں صاحب کون کہتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ ارشاد راوزی کہتے ہیں۔ میاں صاحب کوئی راوزی ایسے نہیں کہتا۔ مولوی سید تصدق علی صاحب چھپی کتابیں تو موجود ہیں اور کوئی کو کہتے ہی نہیں۔ میاں صاحب میرے 10-12 ہزار ملاقات تھی اور عزیز راوزی ہیں، کسی نے میرے سامنے اس کا اقرار نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں کہتا۔ سید مختار صاحب حضرت ضرور ایسا کہتے ہیں آپ کے سامنے تک کیا، یعنی اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے کچھ اور کہہ دیا ہوگا۔ ارشاد حضرت اب وجہ حمایت معلوم ہوئی۔ میاں صاحب پھر بھائی تم انہیں برا کہو وہ تمہیں برا کہیں، ارشاد اس کی پرواہ نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک برا کہا جاتا ہے، میاں صاحب ایسے ہی وہ بھی کہتے ہیں ایسے آپ کے نزدیک یہود و نصارہ گمراہ ہیں یا نہیں؟ میاں صاحب ہوں گے۔ ارشاد ہیں یا نہیں؟ میاں صاحب ہوں گے۔ اللہ ضروریات دین میں بھی تعلق۔ سید مختار صاحب اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی وہ بھی آپ کو کہتے ہیں، تو اہل باطل کو اگر اہل حق کو اہل باطل کہیں، اس سے اہل حق نے اہل باطل کہنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ میاں صاحب تشدد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے میں راوزیوں نے سنیوں کو قتل کیا، سنیوں نے راوزیوں کو مارا۔ ہمارے نزدیک دونوں مردود، اللہ کو فریاد بکنے والوں کو گمراہ نہ کہیے، راوزیوں کو جہنمی نہ بتائیے، مگر سنی ضرور مردود۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشاد آپ ایسے فرمائیے مگر اہل سنت ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ میاں صاحب جب دونوں مسلمان ہیں وہاں لڑے دونوں مردود ہوئے، سبحان اللہ۔ اس دلیل سے قاضیوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل جمر و صفین سب پر معاذ اللہ وہ حکم ناپاک لگایا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارشاد بڑا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ کریم نے جو ایک دن میں 5000 کلمہ کو قتل فرمائے، جو نہ صرف مسلمان بلکہ قرآ علماء کہلاتے، اس کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ سید مختار سے میاں صاحب یہ بین خطا نہ ہو کہ آپ تشریف لے چلیے اور اس جلسے کو خوشی و خوش سلوکی پر تقسیم پر ختم ہوئی۔ میاں صاحب کھڑے ہو کر تشریف لے جاتی اور وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ان کے سامنے برا کہا، لوگوں نے اسے قتل کرنا چاہا۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتل میرے برا کہنے والے کے لیے نہیں ہے۔ آگے تطمئن خاتمہ حدیث یوں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ میاں صاحب ہم یہیں تک پہنچے کہ اس کے لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت قبلہ نے سبقت کر کے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل گئے، حاضرین سے میاں صاحب سب ہنسنے لگے۔ ارشاد الحمدللہ ہم امیر المومنین مولا علی کرم اللہ کریم کے تابع یعنی پیروکار ہیں، جن نے خوارج کو نہ گلے لگایا نہ بھائی بنایا، بد مذہبی کے ہوتے ہوئے کچھ پاس یعنی لحاظ نہ فرمایا۔ میاں صاحب السلام علیکم، جلسہ بخیر۔ مولف حدیث میں ارشاد فرمایا بچوں تہمت کی جگہوں سے، یہ عمل کسی کے ساتھ خاص ہے، سب مسلمان کو عام ہے، وہ عام ہو یا خاص ہو، زہر کی اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین مکلف یعنی پابند قانون شرع ہیں تو وہ بھی معمول یعنی حکم شامل ہوئے، پھر انہیں اس عمل کے خلاف کیوں کر جائز ہوگا، اور پھر اس صورت میں صرف تہمت کے موقع سے نہ بچنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بلا وجہ بدگمانی کا مرتکب کرنا بھی جو حرام ہے۔ ارشاد شریعت میں احکام اصرار یعنی بے اختیاری و مجبوری کے احکام اختیار سے جدا ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ خمر یعنی شراب و خنزیر حرام قطعی ہے، مگر ساتھ ہی ارشاد ہوا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، مطلب جو ناچار ہو اور موت واقع ہونے والی ہو تو وہ یہ حرام چیزیں کھا سکتے اور پی سکتے ہیں۔ بھوک یا پیاس سے جان نکل جاتی ہے اور کھانے یا پینے کو حرام کے سوا کچھ نہیں
اب اگر ترک کرے تو گنہگار ہوگا اور حرام موت مرے گا، بلکہ فرض ہے کہ جان بچانے کی قدر استعمال کرے۔ یوں ہی اگر نوالا اٹکا دم نکل جاتا ہے، اتارنے کو سوائے خمر کچھ نہیں، شریعت کا کلیہ قاعدہ ہے، یعنی ضرورتوں کی بنا پر ممنوع اشیاء مباح ہو جاتی ہے۔ سمجھ آگئے؟ ضرورتوں کے وقت ممنوع اشیاء۔ اب ایک بندہ ہے جو صرف اس نے شراب ساتھ رکھے پانی رکھا ہی نہیں ہے تو یہ حرام ہے۔ وہ صرف امر مجبوری ہے کہ اگر وہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اور نوالا پھنس گیا یا کوئی ایسی چیز کھانے والی پھنس گئی ہے کہ وہ آگے اب نہیں جا رہی اور موت واقع ہونے والی، تو اس وقت اگر خمر موجود ہے، شراب موجود ہے تو اس کا گھونٹ لے لے، جب وہ اندر چلے تو ایسا نہ ہو کہ پوری بوتل ہی چڑھا لے، بس وہی ایک گھونٹ یا دو گھونٹ وہ لے لے جس سے اس کی زندگی بن جائے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ قلب دل کی محافظت اعظم فرض ہے، جب بحالت ذوف و تنگی یعنی کمزوری مشقت کے وقت اس کا بے ایسے کسی اظہار کے نام بھی پڑے کہ یہ واجب ہوگا۔ حقیقت فعل سے جہل یعنی لا علم، اس سے مرتکب حرام جانے کا، حالانکہ وہ مباح یعنی جائز کام کر رہا ہے، فعل سے واقف، حامل فاعل سے غافل یعنی وہ شخص جو اس کے عمل کو دیکھ مگر کرنے والے کی حالت پر توجہ نہ کرے، اس سے موضع تہمت میں پڑتا، لوگوں کو بدگمانی میں ڈالتا، جو خلاف امت یعنی حکم شرع کے خلاف کرتا گمان کرے گا، حالانکہ وہ ادائے واجب اعظم کا ہے کہ آپ نے کسی عضو کا کاٹ ڈالنا حرام نہیں، لیکن معذلہ آخر یعنی وہ زخم جو کسی عضو کی ساخت کو کھاتا اور جلاتا چلا جائے ہو جائے تو کاٹ ڈالا جائے گا کہ اور بدن محفوظ رہے۔ اس کی سمجھ آئیے کہ اگر پورا علم ہے تو تب تو کسی پہ بندہ بات کر سکتا ہے، اس پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت حرام کی جانور سے گوشت لے رہی ہے اور آپ اس کو فتویٰ لگا دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس کے گھر میں کون کون مر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، یہ شریعت جہاں پہ، تو اس لیے جہلوں کو، جو جاہل لوگ ہیں وہ خواہ فتوی لگاتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بات کا، دین کا مکمل پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ پورے مناظرے کا جو ہے نا یہ نچوڑ نکلا ہوا ہے آخر۔ جب کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، جس چیز کا آپ کا علم محدود ہے تو جو زیادہ علم والا ہے اس کے پاس ہے نا، تحقیق کریں اس چیز کی، خواہ آپ چھوٹے سے آپ نے علم پہ کسی پہ فتویٰ لگا دیں، اور یہ زیادہ اس دور میں یہ زیادہ جو خرابی ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے، جن کا علم ہے نہیں، محدود علم ہے، تو جن کا زیادہ علم ہے نہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اس چھوٹی سی بات کو بنا لیا ہے کہ بس یہ کافر ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ تو جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو ضرور علم والوں کے پاس جانا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔